بنعمت ربک فحدث، اور تیرے رب نے تیرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کا اظہار کرو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ کر۔ نعمتوں کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا کہ آدمی شاندار کپڑے پہن لے، اپنا اسٹیٹس بڑھا لے، ایک کی جگہ 4 گاڑیاں رکھ لے، بینک بیلنس بڑھاتا چلا جائے، 1 محلہ 2 محلہ 3 محلہ بلڈنگ، ملٹی سٹوریز بلڈنگ کھڑی کر دے۔ نعمتوں کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا۔ یہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ یتیموں کو ڈانٹو نہیں، مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ کیا معلوم آنے والا دن تمہارے لیے کیا ثابت ہو، اور تم نے جس کو ڈانٹا ہے کل تمہارے اوپر دوسروں کی ڈانٹ پڑے۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ ہم دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پلک جھپکتے میں شیئر مارکیٹ گرتے ہی آنن فانن کروڑ پتی آدمی مفلس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ابھی اس وقت اس لمحے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے دوسروں کی امداد کر کے، دوسروں پر خرچ کر کے اس کا اظہار کرو۔ نعمت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے۔ نہ جانے چشم عنایت میں کیا نظر آیا، غریب رو دیا دامن کو اپنے پھیلا کر۔ اس طرح کی امداد اور اس طرح کے تعاون قرآن کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ تم ایک بھلی بات کہہ کے رخصت کرو۔ ابھی رمضان کی آمد ہے، وہ ماہ مبارک ہم سب پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مسلمان اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم جن پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں وہ زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کی پوری دولت ناپاک ہو جاتی ہے، حرام دولت ہو جاتی ہے۔ اپنے دولت کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو پاکیزہ اور طیب بنانے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے۔ اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ سوسائٹی میں کون مستحقین ہیں جن تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جائے۔ ایسے میں اگر کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، تو وہ آپ پر احسان کرتا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا میرے دروازے پہ پہنچتا ہے تو وہ میرے اوپر احسان کرتا ہے کہ مجھے مستحقین کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے دروازے پہ مستحق چل کے خود آ گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم تو مجھے نکالنی ہی نکالنی، اس نے مجھے ان زحمتوں سے بچا لیا۔ ورنہ مسلم سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ غربا کو دیکھے، مستحقین کو تلاش کرے۔ قرآن کہتا ہے 2 طرح کے مستحق ہوتے ہیں معاشرے میں، ایک وہ جو اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، جس کو قرآن کریم نے سائل کے لفظ سے تعبیر کیا۔ ایک مستحق وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے دوسروں کے سامنے، عزت نفس کے مالک ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، تم ان کے چہروں سے ان کی غربت کو پہچان سکتے ہو۔ تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں سوسائٹی میں ایسے غریب لوگ کون ہیں، مستحق لوگ کون ہیں، اور ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جائے۔ ایسے میں اگر کوئی غریب اور نادار حاجت مند اپنے پاؤں سے چل کے آپ کے دروازے پہ آیا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی دولت کو پاک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کڑوی کسیلی زبان استعمال کر کے اس کے جذبات کو مجروح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب حدیث نمبر 942۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا قال باصبعین السبابۃ والوسطی۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے اشارہ کیا۔ جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں آ کر کے مل جاتی ہیں اسی طرح سے جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا مجھ سے آ کر کے مل جائے گا۔ جس شخص کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آ جائے اس کو کیا چاہیے؟ فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، جتنا فاصلہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے اور آ کر کے آخر میں روٹ میں دونوں مل جاتی ہیں، اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں مجھ سے مل جائے گا۔
ایک دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب حدیث نمبر 944، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارمرۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیواؤں کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا، مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ہمیں معلوم ہے جہاد نیکیوں کی سب سے اونچی کڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد، دین کی سب سے اونچی چوٹی وہ جہاد ہے۔ اگر کوئی شخص بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرے، یتیموں کی دیکھ بھال کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس کی مثال ایسے ہی جیسے ایک شخص دن بھر مستقل روزے رکھے اور راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے روئے گڑ گڑائے۔ معاشرے کی ضروریات پوری کرنا، ناداروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، جو سوسائٹی میں عام طور پر ایک بوجھ تصور کیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بوجھ نہیں ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت نے جو دولت، جو علم و فضل، جو شہرت اور ناموری، جو اسٹیٹس اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس میں ان ناداروں، غریبوں اور مسکینوں کا بھی حصہ ہے۔ ہماری دولت میں برابر کے وہ حصے دار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہمارے اوپر کہ اس نے ہم کو وسائل حیات میں بہتر مواقع فراہم کیے۔ عین ممکن تھا کہ آج ایک شخص جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہم بھی اسی کھانے میں کھڑے ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ لوگ سوسائٹی میں بوجھ نہیں ہیں، یہ آپ کی دولت میں برابر کے حصے دار ہیں۔ یہ تصور جب کسی معاشرے میں بن جائے کہ یہ لوگ جو نادار ہیں، معذور ہیں، پسماندہ ہیں، یہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہیں بلکہ برابر کے حصے دار ہیں، تو آپ سوچیں کہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہ مزدوروں کا حق متعین کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے لیبر یونینز کتنی اسٹرائک کرتی ہیں، پورے ملک کی معیشت تلپٹ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر 2-4 دن کی اسٹرائک ہو جائے، اربوں خربوں کی دولت۔ ابھی چند دنوں پہلے بعض فلائٹس کے ورکرز نے ہڑتال کیا، کتنا نقصان ہوا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں اسٹرائک کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہ بھی تو ایک معاشرہ تھا، وہاں بھی تو لیبرز تھے، وہاں بھی مزدور تھے۔ کیوں؟ اسلام نے جو معاشرہ بنایا اس میں اس طرح کے اسٹرائکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع حدیث نمبر 1943، عن المقدام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کان یاکل من عمل یدہ۔ ایک انسان جو روزی کماتا ہے اس میں سب سے بہترین روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے، کیونکہ وہ زرع بناتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے کمانا، فزیکل ہیلتھ، یہ جسمانی جد و جہد، ہاتھ اور پاؤں اور دماغ کا استعمال کرنا فزیکلی، جسمانی طور پر سب سے پاکیزہ روزی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور مزدوری اور محنت مشقت کرنے کو اس طرح سے اللہ کے رسول نے اس کی تحسین کی، اس کو ترغیب کی، لوگوں کا دل بڑھایا کہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب البیوع حدیث نمبر 1945، لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ تم میں سے ایک شخص جنگل جائے، لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ لاد کے لائے اور بازار میں بیچ کر کے اپنی روزی کمائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دینے والا چاہے تو اس کو دے، چاہے اسے منع کر دے۔
لکڑی کاٹ کر کے اپنی روزی روٹی کمانا، ان ہاتھوں اور پیروں کے ذریعے سے اپنی روزی کمانا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ روزی کمانے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت جلد 2 حدیث نمبر 2443، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ترغیب اور تحسین نہیں کی، اس کے بعد کچھ اصول و ضوابط بھی متعین کر دیے۔ آپ نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ پسینہ بہتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دن بھر کام کرتا ہے، 46 47 اس کا ٹمپریچر ہے۔ اس ٹمپریچر میں شدید گرمی میں ایک مزدور مزدوری کرتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے، فرمان یہ ہے کہ قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھے وہ ہاتھ پاؤں دھو کر کے اپنا پسینہ سکھائے، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اتنا اونچا مقام، اتنا بہترین معیار قرار دے دیا۔ اگر صرف مسلمان معاشرہ، میں غیر مسلم معاشرے کی بات نہیں کر رہا، آج ہمارے سامنے وہ مخاطب نہیں، ہمارے مسلمان بھائی اہل ایمان بھائی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ ہم جس سے مزدوری کرائیں، جس کو ہم نے اپنے آفس میں ملازمت دی، اپنے مزدوروں، اپنے ملازموں، اپنے ماتحت انسانوں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عملاً اس کی مزدوری ادا کر دیں، تو مالداروں کے خلاف جو نفرت اور غصہ اور جلن ہوتی ہے وہ کیسے پنپ سکتی ہے؟ اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری مل جائے تو جو راحت، جو سکون اور ایمانداری اور جم کر کے محنت کرنے کا جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، کسی دوسری چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر کے اس کی بھی صراحت فرما دی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 11582، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن استئجار العجیر حتی یبین له اجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کسی مزدور سے مزدوری مت کراؤ جب تک اس کی مزدوری متعین نہ کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ اسے مزدوری کرنی ہے، اس کی مجبوری ہے، 8 بجے کے بجائے 9 بج گئے 10 بج گئے، کوئی سے مزدوری نہیں ملی، اب وہ خالی ہاتھ گھر جائے گا، تو اب اس کی پوزیشن کا، اس کی سچویشن کا ہم ایکسپلائٹ کریں، فائدہ اٹھائیں، غلط فائدہ اٹھائیں۔ اسے کہیں بھائی 200 روپے نہیں 150 روپے میں کرنا ہو تو کرو، مجبور ہے بیچارہ، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے وہ کہہ دیتا صاحب آپ 100 روپے بھی دیجیے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غلط، یہ حرام۔ مزدور کو کام پہ لگانے سے پہلے اس کی مزدوری متعین کر دو، یبینہ، پوری وضاحت سے، یہ بھی کہ نہیں ویگ مت رکھو اسے، مزدوری پوری طرح سے متعین کر دو، واضح کر دو، اس کے بعد اسے مزدوری پہ لگاؤ۔ گھر میں کام کرنے والے نوکر عام طور پر ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، اور خاص طور سے اگر خواتین گھر میں کام کچن میں کام کر رہی ہوں، آئے دن اخبارات، میڈیا اس طرح کی خبروں سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہندوستانی معاشرہ اس معاملے میں سب سے زیادہ گیا گزرا۔ خواتین، گھر میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرہن، حدیث نمبر 2382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ فإن لم یجلسہ معہ فلیناولہ لقمۃ او لقمتین او اکلۃ او اکلتین فإنہ ولی علاجہ۔ گھر کا نوکر کھانا بنا کر کے جب دسترخوان پہ تمہارے سامنے لائے تو اگر تم اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ نہ بٹھا سکو، مطلوب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت یہ ہے کہ جس مزدور نے، جس نوکر نے کھانا بنایا ہے اس کو دسترخوان پہ اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا جائے۔ مساوات، اعلیٰ ترین نمونہ۔
اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، لیکن انسان کی نفسیات بھی ہوتی ہیں، ہر انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس حد تک آلائشوں سے پاک ہو جائے کہ گھر کے نوکر کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا کھلائے، یہ اعلیٰ ترین معیار ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو کہ اپنے ساتھ اسے کھانے میں شریک کر سکو تو اسے کم سے کم 1 لقمہ یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے ضرور دے دو، کیونکہ کھانا اسی نے پکایا ہے۔ دیکھیے نفسیات، 1 لقمہ 2 لقمہ نکال دینے سے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کی سوچ اور آپ کی ذہنیت اور آپ کے کردار کی تشخیص کرتی ہے۔ اور کھانا پکانے والا گھر میں گھریلو خادم، اس سے جو مساوات، عزت نفس، اس سے جو ملتی ہے عزت نفس، اس کا کوئی جواب ہی نہیں کہ آپ نے اگر سالن بنایا ہے تو اس سالن میں سے 1 بوٹی آپ نے اس کے لیے نکال دیا، پنیر گھر میں پکا ہے تو اس میں سے 1 لقمہ آپ نے نوکر کے لیے نکال کے رکھ دیا کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اپنے نوکر کو، گھریلو خادم کو بھی وہی کھلا رہے ہیں۔ یہ مساوات کا تصور آج دنیا میں ابھی تک مغرب میں بھی اس پر عمل نہیں کیا جا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا کیسا ہونہار معاشرہ تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث امام ابو داؤد نے اپنی السنن میں کتاب الادب حدیث نمبر 5164 میں رقم کی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فصمت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه كل يوم 70 مرة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کم نعفو عن الخادم، گھر کے نوکر کو ہم کتنی بار معاف کر دیں؟ دیکھیے معاشرہ، یہ نہیں سوال کیا جا رہا ہے کہ گھر کا نوکر اگر کھانے میں نمک زیادہ کر دے، کھانا بدمزہ بنا دے یا کچھ کوتاہی کر جائے تو ہم کیا کریں، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کرنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ ہم اس کو کتنی بار معاف کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس میں گھریلو خادموں کو معاف کرنے کی عام روایت بن چکی تھی۔ ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ جو گھر میں کام کرنے والے وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی بہنوں کو معاف کرتے ہیں، وہ بھی معافی کے مستحق ہیں۔ یہ اس معاشرے میں عام طور پر لوگوں کا تصور تھا۔ سوال یہ تھا کہ کتنی بار معاف کریں۔ اور قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی پیاری ہے بات آپ نے فرمائی۔ ایک بار اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر گھر کا نوکر کوئی غلطی کر جائے تو ہم کتنی بار معاف کر دیں؟ فصمت، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا۔ راوی کہتے ہیں دوسری بار اس نے سوال کیا، ثم عاد علیہ الکلام، پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ گھر کا نوکر سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم کتنی بار معاف کریں؟ راوی کہتے ہیں فصمت، دوسری بار بھی اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگا یہ سوال کرنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو یہ سوال نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں سے غلطی ہو جائے تو ہم یہ سوال نہیں کرتے کتنی بار معاف کریں۔ نوکر کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ تربیت کا انداز دیکھیں۔ راوی کہتے ہیں جب تیسری بار اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک نوکر سے غلطی ہو جائے تو ہم کتنی بار معاف کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفو عنہ کل یوم 70 مرۃ، روزانہ 70 بار اسے معاف کرو۔ کیا تعلیم، کیا اسوہ، کیا آئیڈیل سوسائٹی، مدینے کی وہ ریاست۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر کے نوکر سے غلطی ہو جائے تو ایک دن میں کم سے کم 70 بار اسے معاف کرو۔ 70 بار معاف کیے جانے کا ہمارا نوکر مستحق ہے۔ کیسے وہ معاشرہ وجود میں آیا تھا جب 313 نے 1000 کو شکست دی میدان جنگ بدر کے میدان میں؟ ایک طرف 313 کٹے پھٹے، سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں، چند لوگوں کے پاس گھوڑے، لیکن ایمان تھا۔
اور وہ 313 سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے. کیا غلام کے آقا دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے. گھر میں کام کرنے والا نوکر بھی مجاہد فی سبیل اللہ تھا, اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ کی قیادت کرنے کے لیے سجدے میں پڑے اللہ سے گر گرا رو دعائیں کر رہے تھے. یاد کیجئے میدان بدر کا وہ میدان, جب کفار اور مشرکین ایک طرف اور رسول اللہ